الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی من تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. سب طرح کی تعریفیں حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو نہایت ہی مہربان اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے. معزز حاضرین، نوجوانوں، ابھی میں آپ حضرات کے سامنے سورۃ الکہف کی ایک آیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فرمان پیش کی ہے. اس سے پہلے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک سلسلہ شروع ہوا تھا تذکرہ عشرہ مبشرہ کا، تو بیچ میں آج کچھ اہم باتیں آ جانے کی وجہ سے اس کو روکا گیا ہے. پھر انشاءاللہ کنٹینیو ہی رہے گا، وہ تسلسل کے ساتھ وہ باقی رہے گا. ابھی جو آیت اور حدیث میں یہاں پر پیش کیا ہوں، اس آیت اور حدیث کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے بتلانے کی کوشش یہ کروں گا بدعت کیا چیز ہے اور سنت کسے کہتے ہیں، اور ان دونوں کا انجام، جو بدعت کرتے ہیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اور جو سنت پر عمل کرتے ہیں وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں. یہ چیزیں آج کے درس میں انشاءاللہ میں بتلانے کی کوشش کروں گا. قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھا، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بہت سارے لوگ اچھے اعمال کرنے کے باوجود بھی وہ گھاٹے میں ہیں. دنیا کی زندگی میں خوب اچھے اعمال کرتے ہیں لیکن وہ ان کے اعمال گھاٹے میں، نقصان میں ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، بہت بہترین کام کر رہا ہوں. نیک کام، اچھا کام، اور جس سے اللہ ثواب دے، گناہ مٹے، نیکیاں ملے، اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان مومن ہو، تب جا کر ان کو ثواب ملے گا. عقیدہ توحید پر قائم ہو، شرک اور بدعت سے ان کے اعمال اور کردار پاک ہو، تب جا کر ان کے اعمال قبول ہوتے ہیں. ایک صحابہ کرام کے زمانے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن جدعان ایک شخص تھا. یہ جاہلیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود، لیکن ایمان نہیں لایا ہوا تھا، مگر کام بہت اچھے کیا کرتا تھا، بہت کچھ بہتر سے بہترین کام کرتا تھا لوگوں کے فائدہ کے لیے. ہر آدمی اس سے رشک کرتا تھا اس کو دیکھ کر کے، حتیٰ کہ صحابہ کرام بھی اس پر رشک کرتا تھا کہ فلاں آدمی عبداللہ بن جدعان کتنے اچھے کام کرتے ہیں، کیا اس کو ثواب ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ عقیدہ توحید پر وہ قائم نہیں ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین اس کو ثواب نہیں دے گا، نیکی نہیں ملے گی ان کو. اور نیکی ملنے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہونا چاہیے، ایمان لانا چاہیے وہ، اور پھر عقیدہ توحید پر قائم ہونے چاہیے. شرک میں ہوں اور اچھے کام، اگرچہ کہ کام اس کے اچھے ہیں، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی ثواب نہیں ہے، آخرت میں کوئی ثواب ملنے والے نہیں ہیں. قرآن مجید کی جو آیت پڑھا، بہت سارے لوگ ہیں جن کے اچھے اعمال کے باوجود بھی وہ گھاٹے میں ہیں. ان میں سے پہلے لوگ وہ ہیں جو تو کام تو بہت اچھے کرتے ہیں لیکن اخلاص نہیں ہوتا ہے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے ہوتا ہے. لوگ بڑا سمجھیں گے، داتا سمجھیں گے، سخی سمجھیں گے، اور لوگ ہم کو یہ سمجھیں گے کہ میں بہت نیک کام کرنے والا ہوں. تو لوگ سمجھنے کی وجہ سے یہ اخلاص نہیں بلکہ ریاکاری ہے. تو کام تو اچھا ہی کیا لیکن گھاٹا، کچھ فائدہ نہیں، کچھ اس کو نفع نہیں ملنے والا ہے، اور نہ ہی اللہ کے پاس اس کا کوئی اجر ہے، اور اس کی بھی بڑی تفصیل ہے. دوسرے لوگ ہوتے ہیں بدعت کرنے والے لوگ. سب سے پہلے بدعت کا ڈیفینیشن کو سمجھ لیں، تعریف کو سمجھ لیں کہ بدعت کہتے کس کو ہیں، کیا چیز کا نام بدعت ہے.
لغوی اعتبار سے عربی زبان میں لینگویج کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بدعت کے معنی ہے کسی چیز کا ایسے طریقے سے ایجاد کرنا کہ یہ چیز اس سے پہلے موجود ہی نہیں تھی. یہ لینگویج کا ترجمہ ہے. ایک دم نئی چیز، ابھی مارکیٹ میں کوئی چیز آئی نہیں ہے اور ایسا کارنامہ انجام دیا کہ اس سے پہلے کسی نے وہ کارنامہ انجام نہیں دیا تھا. دنیاوی اعتبار سے، لغوی اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے یہ معنی ہے. قرآن اور حدیث میں یعنی اصطلاح میں بدعت کا معنی یہ ہے شرعی امور میں، شریعت میں کوئی چیز گڑھ لینا جس کی دلیل قرآن اور سنت میں نہ ہو، اس کا نام بدعت ہے. شریعت میں، دین میں ثواب سمجھ کر کے کوئی کام گڑھ لیے، بنا لیے اپنے طرف سے، اس کے جو ثبوت، پروف، دلائل قرآن اور سنت سے موجود ہے ہی نہیں ہے، اس کا نام بدعت ہے. تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے اعمال اچھے کرنے کے باوجود چونکہ وہ بدعت میں مبتلا ہے اس لیے وہ گھاٹے میں، نقصان میں ہیں. ایک تو اخلاص جس کے پاس نہیں ہے، دوسرا بدعت جو آدمی کرتے ہیں اس کی مثال میں ابھی بتلاؤں گا. بدعت ہماری جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم سب اس امت میں اور اس سے پہلے امت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نبی بعثہ اللہ سبحانہ و تعالی جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے ان انبیاء کرام کی امتیوں نے فی کل امت قبلی، میرے سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام کو اللہ نے مبعوث کیا، بھیجا، ان کے امتیوں نے بھی نئی نئی چیزیں ایجاد کر لیے دین میں، شریعت میں، ثواب سمجھ کر کے اس کو عمل کرنے لگے. اور پھر اس کے بعد اس دین کا ڈھانچہ ہی بدل جاتا ہے. جیسا نصرانی ہے، کرسچن ہے، یہ لوگ ایسے نہیں ہیں بلکہ وہ ایک نبی کو ماننے والے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی دین میں بدعت کو ایجاد کرنے کی وجہ سے ان کی دین ہی پلٹ گئی ہے. کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ لوگ جنت جائیں گے مرنے کے بعد. انہوں نے دین کا جو رخ ہے ان کو بدل کر کے رکھ دیا. اور یہ تو ان لوگوں کی اہل کتاب کی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہوں، یعنی یہودی ہوں، نصرانی ہوں، جنہوں نے دین کے حالات کو، مسائل کو بدل دیا اور نئے نئے چیز کو ایجاد کر لیا جس سے ان کی دین ہی پلٹ گئی، بگڑ گئی ان کی دین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے امتیوں کے حالات کو دیکھیں گے. جو لوگ بدعت اور خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں، کرتے ہیں، ایجاد کرتے ہیں، تو اصل چیز بگڑ جاتی ہے. جو شریعت کی جو اصل چیز ہے وہ بگڑ جاتی ہے اور اس کے جو ہے بہت سارے اسباب ہیں، خرافات ہیں جو پیدا ہوتے ہیں. ان بدعت میں سے سب سے پہلی چیز، چند چیز، یعنی جہاں پر ایک بدعت آ گئی، ایک ماحول میں، ایک معاشرہ میں، ایک محلے میں، ایک گھر میں، مساجد میں، مدارس میں یا کسی دینی درسگاہ میں، کہیں پر بھی کوئی ایک بدعت آ جاتی ہے. بدعت آنے کے بعد پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جو سنت پہلے سے چلی آ رہی ہے وہ سنت ختم ہو جاتی ہے. ایک بدعت وہ اللہ کے جانب سے سنت، اس کی یہ بدعت کی خباثت سے، بدعت کی وجہ سے اللہ رب العالمین سنت کو وہاں سے اٹھا لیتا ہے، سلب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے اور بدعت کرنے والے لوگ ایک سنت سے محروم ہو جاتے ہیں. یہ حسان بن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی ہیں، صحابی نے تابعی ہیں. وہ فرماتے ہیں جو لوگ بھی بدعت ایجاد کرتے ہیں اللہ پاک وہاں سے ایک سنت اٹھا لیتا ہے. اس کی ایک دو مثال دے کر میں بتلا دیتا ہوں. نماز ختم ہونے کے بعد اجتماعی دعا، نہ تو اس کا ثبوت صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہی ملتی ہے، نہ تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں ملتی، کہیں سے نہیں ملتی ہے. حتیٰ کہ اگر ہم منہج اہل حدیث کے علاوہ دوسرے منہج کے علماء کرام کے فتاوے کو بھی دیکھیں، وہ بھی اجتماعی دعا بلند آواز سے کرنے کو بدعت قرار دیا. اس کی ثبوت کوئی چیز، اس کی ثبوت قرآن اور حدیث میں ہمیں نہیں ملتی ہے بلند آواز سے، پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر امام نماز ختم ہونے کے بعد بلند آواز سے دعا مانگے اور مقتدی جو بیٹھے ہوئے وہ آمین کہے، تو ظاہر سی بات ہے ہمارے دل کی جو آہ و بکا ہے، ہمارے دل میں جو آرزو ہے، امام صاحب کو کیا معلوم ہم کیا اللہ سے طلب کرنا چاہ رہے ہیں، کیا اللہ سے مانگنا چاہ رہے ہیں. بلکہ ہم تو امام صاحب جو کہے آمین آمین کہتے کہ ان کے دعا پر نہ ہم آمین کہیں، ہم اپنے لیے کہاں دعا مانگے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ کہ فرض نماز کے بعد یہ جب یہ آ جاتا ہے
بدعت آ جاتی ہے، اجتماعی دعا کا رواج سسٹم جب آ جاتا ہے تو وہاں سے ایک سنت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ دعا ہو جانے کے بعد سارے لوگ دعا میں مصروف رہتے ہیں، دعا ختم ہو جانے کے بعد جو سنت پڑھنے والے لوگ ہیں سنت پڑھتے ہیں، اور جو سنت نہیں پڑھنے والے لوگ ہیں وہ لوگ مسجد سے نکل جاتے ہیں۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ دعا سلام پھیر لینے کے بعد اذکار مسنونہ ہے، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، آیت الکرسی۔ اس طریقے سے جو مسنون دعائیں ہیں سلام پھیرنے کے بعد یہ سب ختم ہو جاتے ہیں، یہ سنت ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اب اجتماعی دعا آنے کی وجہ سے کہاں لوگوں کو موقع ملتا ہے؟ دعا کریں، سنت پڑھنے والے سنت پڑھے اور جو نہیں پڑھنے والے سیدھا گھر نکل گئے۔ اذکار مسنونہ کدھر گئی؟ جو کہ سنت ہے۔ تو کوئی ایسی چیز جس کی ثبوت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے اور وہ کام انجام دیتے ہیں تو وہاں سے ایک سنت ختم ہو جاتی ہے اور وہ بدعت کا اثر ہوتا ہے۔ اس کے اسی طریقے سے اجتماعی دعا، اس کی دلیل اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں صحیح حدیث تلاش کرنے کے لیے نہیں بلکہ کسی ضعیف حدیث سے بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے ہم کو۔ نماز ختم ہونے کے بعد اجتماعی دعا بلند آواز سے، صحیح حدیث تو دور کی بات، کسی ضعیف حدیث سے بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ ہم اجتماعی دعا بلند آواز سے کریں۔ اسی وجہ سے اہل علم نے اجتماعی دعا کو بدعت قرار دیا ہے، اور جب بدعت ہم انجام دیتے ہیں تو وہاں سے ایک سنت چلی جاتی ہے، اور وہ سنت ہے اذکار مسنونہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے جو ذکر ثابت ہیں یہ ذکر ختم ہو جاتی ہے، لوگ نہیں کرتے ہیں وہ دعا کرنے کی وجہ سے۔ ایک تو یہ نقصان ہوتا ہے، سنت چلی جاتی ہے بدعت آ جانے کی وجہ سے۔ دوسری چیز ہے نا، دماغ میں منمانی پیدا ہونے لگتا ہے۔ بدعت جہاں پر داخل ہوا، جو آدمی بدعت میں ملوث ہوا، ہٹ دھرمی آ جاتا ہے اس کے دماغ میں، اپنی ہی بات بڑی کہنے والا ایسا بن جاتا ہے۔ اس کی بھی مثال ایک بتلا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی جس نے نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھا۔ تو سورہ فاتحہ، کوئی بھی نماز ہو، فرض نماز ہو، سنت نماز ہو، حتیٰ کہ جنازے کی نماز کیوں نہ ہو، کوئی بھی نماز ہو، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھوس اور اٹوٹ فرمان ہے۔ ہم لاکھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کو، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا، بھائی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے یہ چیز ثابت ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں، ہمارے امام صاحب نے ایسا بتایا، نہیں امام کے پیچھے پڑھے تو میں نہیں پڑھنا، ہمیں خاموش، ہٹ دھرمی ہے۔ لاکھ سمجھانے، صحیح احادیث لا کر کے دو، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اچھا، یہی سورۃ الفاتحہ جہاں نہیں پڑھنا ہے وہاں پر پھر زور لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر گھر میں بیٹھ کر کے مٹھائی، بریانی، کھانا، پانی سب چیز رکھ کر کے مولوی صاحب کو بٹھا کے وہاں سورہ فاتحہ لازم پڑھنے لگتے ہیں۔ نہیں بھائی، اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، کسی نے کہا ہی نہیں ہے ایسا پڑھنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، تو یہاں ہٹ دھرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں جان بوجھ کر۔ نماز میں ہم پڑھنے بولتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتے ہیں، ٹھوس دلیل بتاتے ہیں، نہیں مانتے ہو۔ یہاں منع کرتے ہیں نہیں پڑھنا بھائی، یہاں پڑھتے ہیں۔ یہ ہٹ دھرمی آ جاتی ہے بدعت کی وجہ سے، یہ منمانی ہٹ دھرمی بدعت کی وجہ سے آتے ہیں، جو کہ ہم پریکٹیکل میں دیکھتے ہیں، تجرباتی طور پر دیکھتے ہیں۔ دوسری چیز، تیسری چیز جو ہے نا بدعت کی وجہ سے، جہاں پر بدعت داخل ہوا، بدعت انسان کو شرک کے طرف لازم اور ضروری طور پر لے کر کے جاتا ہے۔ بدعت کا یہ کام ہی ہوتا ہے، صرف بدعت پر ہی ان کو نہیں چھوڑتا ہے، بدعت کا اور شرک کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ معمولی طریقے سے بھی اگر بدعت میں داخل ہوا، آج بدعت کر رہا ہے، کل ضرور وہ مشرک بنے گا، شرک میں داخل ہوگا۔ یہ بدعت کے اندر وہ اٹریکشن ہے، شرک کے اندر یہ چیز گھسیٹنے کا طاقت ہے، جو بدعت میں ملوث ہوئے شرک اس کو گھسیٹ لیتا ہے۔ دونوں کا بڑا گہرا ربط ہے۔ اس کی مثال، سب چیز کی ایک مثال، نوح علیہ السلام، ان کے زمانے میں اللہ والے لوگ تھے، ولی صفت لوگ تھے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں، آدمیوں کی بات کر رہا ہوں، امتیوں کی بات کر رہا ہوں،
ولی صفت لوگ تھے. سورہ نوح میں ان لوگوں کا سب ذکر آیا ہوا ہے. ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ جو نام ہے یہ نام ایک بڑے آدمی، بزرگ آدمی، اللہ کے ولی صفت لوگوں کے نام ہے. شیطان نے پہلے کیا کیا، نوح علیہ السلام کے بعد یہ لوگ بڑے ولی قسم کے لوگ تھے، یہ لوگ گزر گئے دنیا سے، تم کیوں نہ اس کی تصویر بنا لو یاد کے لیے، دیکھنے کے لیے، بھولو گے نہیں اس لیے یاد رکھنے کے لیے. بس یہ تصویر بنواتا ہے پہلے شیطان بنا دیتا ہے تصویر. کیوں؟ اب یہ جو تصویر بنائے بڑے بزرگوں کو، اپنے بڑوں کو یاد رکھنے کے لیے بنوائے ہیں. ہم ان کو یاد رکھیں گے، بھولیں گے نہیں، تو یہ دین میں داخل کر رہے ہیں. دیکھیں اب نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ چیز نہیں تھی، اور نہ ہی انہوں نے حکم دیا تھا، اور ان کے لوگوں نے اپنے بزرگوں کی تصویر بنائے، اس کا نام بدعت، یہی چیز بدعت. اب اس کے بعد یہ لوگ یاد رکھتے تھے. نوح علیہ السلام کے بعد کی جنریشن، اس کی نیت کیا تھی؟ یادگار کے طور پر اپنے بزرگوں کی بتوں کو بنائے ہوئے ہیں، تصویر بنائے ہوئے ہیں، پتھر سے بت بنائے ہیں اپنے بزرگوں کے شکل میں. ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ نامی بزرگ ہیں، ان کے شکل میں پتھر سے بت بنائے ہوئے ہیں بطور یادگار. یہ جنریشن ختم ہو جاتا ہے. دوسری جنریشن آتی ہے. نوح علیہ السلام کی امتی کی ایک جنریشن کیا کرے؟ پتھروں سے بزرگوں کی شکل میں بت بنائے، وہ لوگ مر گئے، وہ جنریشن ختم ہو گئی. دوسری جنریشن، تمہارے باپ دادا ان کی عبادت کرتے تھے، سو شیطان تیسری بات ڈالتا. اب یہاں سے بدعت سے کہاں چلے گئے؟ شرک کی طرف. شرک اور بدعت میں بڑا گہرا رشتہ ہے، یہ چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا. تو یہ تو دوسری چیز. تیسری چیز اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَلْيَحْذَرَ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ان لوگوں کو چوکنا رہنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، بچ کر رہنا چاہیے. ان تصیبہم فتنہ، کیونکہ وہ مبتلا ہو جائیں گے فتنے میں. ممکن ہے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کی مخالفت کرتا ہے. یا پھر ایک تو فتنے میں مبتلا ہوں گے، اور یصیبہم عذاب علیم، یا پھر دردناک عذاب میں مبتلا ہو جائیں. مفسرین نے، اہل علم نے لکھا ہے کہ فتنے سے مراد شرک ہے. اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے خلاف چلنا، یہ فتنہ جو کہہ دیا، اور اللہ کے رسول اور اللہ کے اور رسول کی جو مخالفت کہا فتنے کے ذریعے سے، تو یہ فتنہ شرک ہے. اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے مراد شرک ہے. جو سنت نبویہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے انحراف کرتا ہے، کی مثال رہی بھائی. اپنی امت کی مثال دیکھیں، ہم لوگوں کی مثال دیکھیں، غور کریں. شیطان کیا کرتا؟ پہلے انسان کو مزار کے پاس لے کر کے جاتا. اب اگر کوئی مزار پر جاتا ہے، کسی بزرگ کی قبر کے پاس جاتا ہے، نوح علیہ السلام کی مثال کو ابھی دماغ میں رکھیں، اپنے امت کو، امت محمدیہ کو اب ذہن میں لائیں. پہلے بزرگوں کی قبر کے پاس جاتا ہے، کیا نیت سے؟ اگر ہم بات کریں کیوں بھائی تم قبر اوبر کے پاس جاتے ہو، دعا کرتے ہو، مزار کے پاس پہنچتے ہو؟ نہیں، میں ان سے سب کیا بھی مانگتا نہیں، اللہ کے پاس ہی مانگتا. وہ بزرگ ہیں، اس کے لیے ان کے وہاں گئے تو ذرا یہ رہتا وہ رہتا، اللہ کا ڈر رہتا، ایسا پہلے شیطان بات ڈالتا اور وہاں تک پہنچاتا. پھر وہ روزانہ جاتے جاتے اس میں ملوث ہوتے، ان سے ہی مانگنا شروع کر دیتا. ایک بدعت داخل ہوئی، داخل ہونے کے بعد شرک، آرام سے شرک داخل ہو جاتا ہے اس کی زندگی کے اندر. یعنی پہلے ان کو وہاں تک پہنچاتا ہے. اللہ سے ہی مانگتے ہیں، مگر وہ بزرگ ہیں اس وجہ سے وہاں پر جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، لوگ ایسے بھی دنیا میں موجود ہیں جو ہر جگہ اللہ موجود ہے کہنے والے لوگ بھی ہیں. جب ہر جگہ اللہ موجود ہے تو وہیں جا کر مانگنا کیا مطلب؟ کہیں پر بھی اللہ سے تو مانگ سکتے ہیں نا. اللہ ہر جگہ موجود نہیں، اللہ اپنے عرش پہ، اس کا علم ہر جگہ موجود ہے، یہ صحیح بات ہے. لیکن میں کہنا یہ چاہتا کہ جو لوگ وہاں پر جاتے ہیں ان لوگوں کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے. جب ہر جگہ فلانے جگہ جا کر ہی دعا کریں گے تبھی قبول ہوگی، تبھی اخلاص آئے گا، توجہ آئے گی، تواضع اور انکساری آئے گی. کیا مطلب؟ یہ شیطان کی چال ہوتی ہے، وہ اپنا کام کرتے رہتا ہے، مصروف رہتا ہے اپنے کام میں کہ کسی طریقے سے ہم اس کو لا کر کے بدعت کی طرف لائیں، اس کے بعد شرک کی طرف پہنچا دیں. 2-3 چیز ہو گئی. اور ایک چیز کیا بولے تو اس کا نچوڑ کیا ہوتا ہے؟ جب انسان بدعت میں ملوث ہوتا ہے، شرک کی طرف جاتا ہے، اس کا نچوڑ کیا ہوتا ہے؟ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہتا. آخرت میں
اللہ کے پاس اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے، کوئی ثواب نہیں ہوتا ہے، اس کی طرف اللہ نظریں اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا، رحم و کرم نہیں کرے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی ان کے ساتھ نہیں رہے گی یہ چیز آخرت میں۔ دنیا میں اس کو کیا بڑا نقصان ہوتا ہے، توبہ کرنے کی کبھی توفیق نہیں ہوتی ہے جو بدعت میں ملوث رہتے ہیں۔ پوچھیں گے کیسے؟ ایسے اگر کوئی زانی ہے، ڈاکو ہے، چور ہے اور دھوکہ باز ہے، ان سب کو ممکن ہے کبھی نہ کبھی اللہ سے توبہ کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ چور، ڈاکو، زانی، شرابی، کبابی، سب کو کبھی نہ کبھی ممکن ہے اللہ توفیق دے دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے معلوم؟ چور اگر چوری کرتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ شریعت میں ہے اس لیے میں چوری کر رہا ہوں، نہیں، یہ غلطی کو غلطی سمجھ کر کے وہ چوری کرتا ہے۔ ایسا ہی ڈاکوؤں کی مثال، زانیوں کی مثال، شرابی کبابی کا یہی مثال ہے کہ وہ شریعت سمجھ کر کے نہیں کرتا ہے، ثواب سمجھ کر کے چوری، ڈاکہ زنی، شراب یہ سب نہیں پیتا ہے۔ غلطی کر رہا ہوں، مجھ سے یہ غلطی ہو رہی ہے، نہیں کرنا چاہیے پھر بھی میں چوری کرتا ہوں، کسی کو نہیں مارنا چاہیے، ڈاکہ زنی نہیں ڈالنا چاہیے پھر بھی میں کرتا ہوں، یہ غلط ہے۔ ایک نہ ایک دن اس غلطی کی وجہ سے اللہ توفیق دے دیتا ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے۔ لیکن جو بدعت کرتا ہے وہ غلطی سمجھ کر کرتا ہی نہیں، ثواب ہے بھائی، ثواب اس کے اندر، ہاں ایسا کرنا چاہیے، اچھا کام اتنا، اب اچھا کام جو آدمی سمجھے وہ کہاں سے توبہ کریں گے؟ جو آدمی اپنے کام کو اچھا، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، جو قرآن مجید کی آیت پڑھا کہ لوگوں کے اعمال برباد اس لیے ہو جاتے ہیں، اچھے اعمال کرنے کے باوجود وہ کرتے ہیں یہ سوچ کر کے میں جو کچھ کر رہا ہوں اچھا کر رہا ہوں، حالانکہ وہ اچھا نہیں ہے، بدعت ہے، غلط کام۔ تو اس طریقے سے بدعت لوگوں کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑی وعید ہے، بڑا نقصان ہے، بڑا گھاٹا ہے، اور آخرت میں، یہ تو دنیا میں، آخرت میں جام کوثر سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث میں پوری تفصیل سے نہیں بولنا چاہوں گا، البتہ اشارہ کر دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو ان کے وضو کے نشانات دیکھ کر کے پہچان لیں گے یہ ہماری امتی ہیں، اور پھر سب لوگوں کو جام کوثر پلائیں گے۔ وہ ایک ٹیم آئے گی، وہ ٹیم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی رہیں گے، فرشتے ان کو روک لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے تو ہماری امتی ہے بھائی کیوں ان کو روکے؟ تو اس کے بعد کہا جائے گا یہ لوگ دنیا کے اندر بڑے برباد کام کیے تھے، نئی نئی چیزیں ثواب سمجھ کر کے ایجاد کیے تھے، اس وقت سحقا لمن بدل دینی بادی، بربادی ہو، دوری ہو، اکارت اور نقصان گھاٹے ہو ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے دین کو میرے بعد بدل کر کے رکھ دیا دنیا کے اندر۔ ان کو جام کوثر نہیں ملے گا، آخرت میں بھی محروم، دنیا میں توبہ سے محروم، نقصان ہی نقصان اس کے زندگی میں لگے ہوئے رہتی ہے۔ اچھا بدعت کی جو اپوزٹ چیز ہے وہ کیا چیز ہے؟ سنت۔ بدعت بے دلیل بات رہتی ہے اور سنت دلیل کے ساتھ رہتی ہے، اور جس کے اندر دلیل تلاش کر اتباع کرے، کسی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، دلیل کو تلاش کر کے دلیل کے بنیاد پر، یہ انسان کامیاب ہے۔ اور جو بدعت پر قائم رہتا ہے وہ کبھی دلیل کی کھوج میں، تلاش میں کبھی نہیں نکلتا، اور دلیل میں بھی صحیح دلیل رہنی چاہیے، ٹھوس دلیل رہنی چاہیے۔ یہ تمہیدی طور پر بدعت کے تعلق سے یہ بات بتلایا۔ اب ہمارے زمانے میں ہمارے اندر کہاں کہاں یہ بدعات گھستے ہیں یہ چیز بتلاتا ہوں۔ مہینے کی مناسبت سے، شعبان کا مہینہ ہے، شب برات کا ڈھنڈورا ہے، ہر جگہ پر لوگ بہت خوش ہیں، یہ ہیں، لیکن اس کی جو ہے کہیں پر ہم دلائل تلاش کریں کہ ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، یا آپ کے بعد کے زمانے میں ہوا، یا اس کے بعد کے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم جو ہے، یعنی سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، میرے بعد صحابہ کا زمانہ، اس کے بعد کا زمانہ، اس کے بعد کا زمانہ، وہاں پر بھی نہیں ملتا ہے یہ ساری چیزیں۔ اور جب ہم کرتے ہیں اس چیز کو، جب ملوث ہو جاتے ہیں، کرنے لگتے ہیں، ثواب سمجھ کر دلیل تلاش کرتے ہیں، کہیں کوئی دلیل ہی نہیں ملتی اس کی، اور اگر ملتی بھی دلیل ہے تو بے بنیاد دلیل، صحیح دلیل نہیں۔ جو صحیح دلیل کیا ہے؟ اگر ہم ایک بات پر عمل کر رہے ہیں، ایک دم صحیح ٹھوس دلائل اور ثبوت کے ساتھ اس بات کی جو سند ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلک جاتی ہے، اس کو صحیح دلیل کہتے ہیں۔ ایک ضعیف ہوتی ہے حدیث میں ضعیف سند۔ ضعیف سند کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہے یا نہیں ہے، گارنٹی نہیں ہے۔ سند یعنی جس نے ہم کو یہ بیان کر رہا ہے اس آدمی کے اندر اتنے خامیاں ہیں جو کہ ہم ان کی بات پر اعتماد کر ہی نہیں سکتے، بھروسہ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ مہینے کی مناسبت سے اگر ہم بات کریں
اس مہینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت احترام کرتے تھے، شعبان کے مہینے کی، اور اس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی طریقہ رہا ہے کہ لوگ سمجھنے لگتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ کو دیکھ کر کے رمضان شروع ہو گیا کیا، شعبان کے مہینے میں اتنا روزہ رکھتے تھے، لوگ سمجھنے لگتے کہ ابھی رمضان شروع ہو گیا کیا، ایسا کر کے لوگ تصور کرنے لگتے اتنے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور جو انسان، جو شخص، جو مسلمان ایام بیس کے یعنی مہینے کے 3 دن کے روزے ہیں، پیر اور جمعرات کے روزے ہیں، ان روزوں کا اہتمام کرتے ہوئے آتا ہے، تو ان کو وہ لوگوں کے لیے پرمیشن ہے کہ شعبان کے مہینے میں خوب روزہ رکھیں، اور جو لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے ایام 20 کے روزے کا، پیر اور جمعرات کا، ان کے لیے یہ حکم ہے 15 شعبان تک اگر روزہ رکھنا چاہے 15 شعبان تلک روزہ رکھیں، اس کے بعد روزہ نہیں رکھیں، کیونکہ رمضان کے روزہ فرض ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب چیز احکام ہے، فرمان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں بتلائی ہیں۔ لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم رہے، لیکن ہم نہ تو شروع کے 15 شعبان کسی طرح سے کوئی روزہ کا اہتمام کرتے ہیں، نہ اس کے بعد کچھ کرتے ہیں، بیچ میں شعبان کے 15ویں تاریخ کو جلسے جلوس، مساجد سنوارنا سنگارنا یہ سب کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کا اس کے لیے اسلام میں کسی قسم کی کوئی دلائل موجود نہیں ہے۔ اور اگر ہم دلائل تلاش کرتے ہیں تو جب کبھی بھی شب برات کے متعلق بیان ہوتا ہے، تقریریں ہوتی ہیں، وہاں پر یہ ایک روایت ضرور ذکر کی جاتی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا وہ واقعہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سوئے ہوئے تھے، قبرستان کی طرف گئے، پھر وہاں سے آئے، پوچھ تاچھ کیے کہ آپ کدھر گئے تھے، مجھے خدشہ لگا کہ آپ کسی دوسرے بیویوں کے پاس تو نہیں چلے گئے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ فلاں رات ہے، اس کے اندر جو ہے روحیں آتی ہیں، یہ آتی ہیں، وہ آتی ہیں، یہ بولے یہ ضعیف روایت ہے، قابل اعتماد نہیں ہے۔ جس شب برات کی جس بیان میں، جس پروگرام میں آپ بیٹھیں گے، یہ واقعہ آپ کو ضرور بولیں گے، لوگ یہ ضرور بتائیں، لیکن اس کی اصلیت ہے ہی نہیں۔ کیوں اصلیت نہیں ہے بھائی؟ اب دیکھیے، پہلی چیز ضعیف روایت کے عمل کرنے کی پہلی بنیادی چیز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر کے بھیجے گئے، آپ نبی ہیں، اور آپ نبی رہنے کے بعد جب آپ نماز جیسی عبادت کے لیے اٹھ رہے ہیں یا قبرستان کی زیارت کے لیے اٹھ رہے ہیں اور آپ کی بیوی کو اس کا علم ہی نہیں ہے، تو دین چھپا کر نہیں رکھنا چاہیے نا، ان کو بھی پہلے سے اٹھا دینا چاہیے تھا۔ ان کو معلوم ہی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ چیز جو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا گئے، یہ قبرستان پہنچے، اعتماد نہیں۔ دین کیسا ہوتا ہے اس کی اس کے اپوزٹ میں دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل الاشر الاواخر، شعبان کے رمضان المبارک کے مہینے میں جب 3 عشرہ ہوتے ہیں، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، عشرہ کہتے ہیں 10 دنوں کو، پہلے 10 دن، دوسرے 10 دن، تیسرے 10 دن، جب اذا دخل الاشر الاواخر من رمضان کے جب تیسرے عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے تھے تو اس وقت کیا کرتے؟ احیا اللیل، رات کو بیدار ہوتے تھے، وایقظ اہلہ، خود ہی بیدار ہوتے تھے، خود جاگتے تھے اور اپنے بیویوں کو بھی جگاتے تھے۔ تو یہ ہوتا ہے طریقہ، یہ دیکھیں ٹھوس دلیل کے ساتھ یہ بات، کب؟ رمضان کے آخری عشرے کے 10 دنوں میں۔ اب شعبان کی بھی اگر ایسی ہی بات رہتی تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو کیوں پتہ نہیں، کیوں نہیں جگائے ان کو؟ اور جو ٹھوس دلیل رہتی ہے خود جاگتے اور جگاتے تھے۔ وشد میذرہ، اور اپنے کمر کس لیتے تھے عبادت کرنے کے لیے، خود اٹھتے، اہل و عیال کو اٹھاتے اور اپنے کمر کس لیتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے رمضان کے آخری عشرے کے 10 دنوں میں۔ یہ چیز ہے، لوگ یہ تصور کرتے ہیں شعبان کے جب 15ویں تاریخ آتی ہے اور جب شب برات ہوتا ہے تو روحیں آتی ہیں کر کے لوگ ایسا سمجھتے ہیں۔ یہ بھی نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ کہ روحوں کی جو قرآن مجید میں طریقہ بتلایا، جو نیک اور صالح روح ہیں اس کو اللہ نے علیین نامی ایک جگہ ہے وہاں پر رکھا ہے، جو برے لوگ بد کردار ہیں، گنہ گار ہیں، سجین میں اس کو رکھا ہے، اور اس کو ادھر ادھر بھٹکنے اٹکنے کے اللہ کی جانب سے پرمیشن نہیں ہے۔ روحوں کو، نیک لوگوں کی روح کو علیین میں رکھا ہے، اس جگہ کا نام ہے۔ برے لوگوں کے روحوں کو سجین میں رکھا ہے، اور پھر وہاں سے اس کو نکل کر کے ان کے گھروں کو آنے کی پرمیشن نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔
نہیں آ سکتے ہیں وہ لوگ۔ تو لوگ یہ تصور کرتے ہیں آج روحیں آتی ہیں اس لیے ہم اس طرح سے اعمال کرتے ہیں، یہی اس آیت کا معنی ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ اچھے عمل کرنے کے باوجود بھی وہ گھاٹے میں ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ نیک کام نہیں کر رہے ہیں بلکہ شعبان کے مہینے میں خرافات میں ملوث ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے قبرستان جانے کی ایک روایت ہے، قبرستان جانے کی روایت، جب روح گھریں کو آ رہی ہے تو تم قبرستان کیوں جا رہے ہو بھائی؟ یہیں پر بھی ان کو بخش سکتے ہو نا، تو غلط جو چیز رہتی ہے نا ان لوگ دیکھیے کتنے باتیں اس میں رہتی ہیں جو کہ پوائنٹ پکڑے جاتے ہیں۔ شعبان کے 15ویں تاریخ کو ماننا ہے کہ روحیں گھر کو آتی ہیں، جب گھر کو روح آ رہی ہے تو وہیں کھلا پلا کر بھیج دینا چاہیے، پھر قبرستان کیوں جا رہے؟ یہ تو کچھ دینا ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہے غور کرنے کی اور سوچنے کی بات ہے۔ ہر چیز میں دلیل جو ہے، دلیل جس کی بات کریں گے، اب ظاہر سی بات ہے میں یہاں پر بیٹھ کر کے یہ چیز بول دیا، کسی اور محفل میں بیٹھے اتنی دلیل کے ساتھ ٹھوس کے ساتھ بول دیں گے، کسی کی ہمت نہیں ہے اس طریقے سے بتلا دے یہ کر، کیونکہ ہر علماء، ہر امام جو اس میں ملوث ہے اور لوگوں کو اس میں لگایا ہوا ہے، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ میری کمزوری سامنے والے دیکھ لیں، سامنے آ جائے، ان سے بات کریں تو وہ بھی کوئی نہ کوئی دلیل دے گا آپ کو۔ ایک مرتبہ میں بیٹھے بیٹھے ایک واقعہ بتلایا تھا، دلیل کسی طریقے سے دلیل رہ جاتی ہے۔ ایک مولوی صاحب تھے، مولوی صاحب ہے نا ایک جال لے کر کے جنگل میں جاتے ہیں شکار کرنے، پرندوں کے شکار کرنے کے لیے، تو 25-30 کبوتر جو ہے اس کے جال میں پھنستے ہیں کبوتر۔ ایک مولوی صاحب جنگل میں جال لے کر کے شکار کرنے کے لیے جاتے ہیں بھائی، 15, 20, 25, 30 کبوتر اس کے جال میں اٹک جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں۔ اتفاق سے نہ چاہتے ہوئے کوا آ جاتا ہے اس میں، کوا آ جانے کے بعد یہ تماشا پھڑپھڑانے لگتا ہے، نکلنے کی سب کوشش کرنے لگتا ہے، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کبوتر اس کو سمجھاتے ہیں کہ عجیب جانور ہو تم، یہ ہم حلال ہیں، ہم کو یہ جائے گا گھر لے جائے گا ذبح کر کے، یہ تو کھا لے گا ہم کو، تم حرام جانور ہو، تم کو ذبح کرے گا نہیں، تم کیوں اتنا پھڑپھڑا رہے ہو بھائی؟ کبوتر سمجھاتے ہیں، سمجھانے کے بعد بولتے ہیں تم کو پتہ ہے یہ جال کس کا ہے؟ مولوی صاحب کا جال ہے، کہیں سے کوئی کتاب اتاب میں پڑھ کر کیا تو بول کر مجھے سما سے حلال کر ڈالے تو تک گیا مجھے بھی ذبح کر کو رکھ ڈالیں گے۔ تو دلیل جو ہے ہر مولوی صاحب، ہر آدمی اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ دلیل لے کر کے آ جاتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے ہمیں چاہیے کہ چوکنا رہنا چاہیے۔ شب برات کے متعلق پہلی چیز جو ہے جو ذکر کیا کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں یہ تو خالص بدعت ہے، مسجدوں کو سنوارنا۔ عبادت دیکھیے، اللہ کے لیے جو عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، سب کے سب عبادت ہے۔ لیکن غلط کیسا بولتے ہیں مولوی صاحب آپ؟ غلط اس لیے بولتے ہیں کہ مخصوص دن بنا کر کے، مخصوص رات میں، مخصوص وقت میں عبادت کرنا، یہ غلط چیز ہے۔ جمعے کے دن بڑی فضیلت والا دن ہے، جمعے کا دن جو ہے بہت فضیلت ہے، لیکن کوئی آدمی یہ تصور کر کے چونکہ آج کا دن بہت فضیلت کا دن ہے، جمعے کا دن، اس لیے میں روزہ رکھوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ روزہ اچھا ہی کام ہے، لیکن جمعے کی وجہ سے روزہ رکھنا غلط ہو جاتا ہے۔ تو ایسا ہی شعبان میں خاص طور پر اسی رات میں عبادت کرنا، یہ خاص جو کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی روزانہ تہجد پڑھتا ہے اور روزانہ پڑھتے پڑھتے 15ویں شعبان کی رات بھی آ جاتی، پکڑ لیں، کوئی مذائقہ نہیں، روزانہ تلاوت کرتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں۔ اور یہ جو بات ہے کہ اللہ رب العالمین کی آواز آتی ہے، پکارتے ہیں، ہائی کوئی کمزور جو اپنی کمزوری سے مجھ سے سوال کرے، ہائی کوئی ضرورت مند جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو دیتا ہوں۔ وہ صرف ایک رات میں نہیں بلکہ سال کے 365 دن میں پوری رات میں اللہ کے فرشتے آواز کرنے والے آواز کرتے ہیں۔ جو لوگ آخری تہجد کے وقت اللہ سے پوچھے، کسی ایک رات کے لیے نہیں، ہر رات وہ چیز ہے کہ تہجد میں اٹھے، اللہ کی عبادت کرے اور مانگے اللہ سے، اللہ رب العالمین ان کو عطا کرتا ہے، دیتا ہے۔ تو عبادت جو ہے برے نہیں ہوتے، کرنے کے طور اور طریقے برے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ عبادت تمہارے گھاٹا ہو جاتا ہے۔ جو آیت پڑھا کہ اچھے کام کرنے کے باوجود وہ گھاٹے میں رہتے ہیں، یہ چیز، یہ رہی بات۔ ایک شعبان کے متعلق جو میں دلائل بتایا کہ یہ دلیل دیتے ہیں، تو یہ ان کی بے ڈھنگا دلیل رہتی ہے۔ اس مثال، ایک اور مثال دے کر قرآن سے ایک مثال دیتا ہوں میں۔ دلائل ان کے صحیح ہوتے ہیں، جو دلیل دیتے ہیں شعبان کے متعلق صحیح رہتے ہیں دلیل، لیکن استدلال کرنے کا طریقہ اس کا غلط ہوتا ہے۔ استدلال کرنے کا طریقہ غلط ہوتا ہے۔ کیسا بھائی؟ قرآن اور حدیث میں
جتنی فضیلتیں شب قدر کی ہے، اور شب قدر کب ہے ہم سب جانتے ہیں، رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کے طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے، جس کی فضیلت بے شمار قرآن اور حدیث میں وارد ہوئی ہے۔ وہ سب فضیلت لا کر کے شعبان کے رات کو پٹک دیتے ہیں۔ تو یہ استدلال غلط اسی کو کہتے ہیں۔ دلیل صحیح ہے، کہاں کی؟ شب قدر کی۔ استدلال کہاں کر رہے ہیں؟ شب برات میں۔ یہ استدلال کرنے کا طریقہ ایک صحیح نہیں ہوتا۔ پھر اس کے لیے بھی ان لوگوں کو قرآن کی آیت مل جاتی ہے استدلال کے لیے۔ سورہ دخان شروع میں پڑھیں، حامیم والکتاب المبین۔ حامیم، قسم ہے اس واضح اور کھلی کتاب کی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اس قرآن کو ہم مبارک رات میں نازل کیا۔ اب یہاں اتنا ہی پکڑ لیتے، دیکھیں کیا قرآن مجید کو مبارک رات میں نازل کی، یہ مبارک رات۔ استدلال غلط۔ دوسری جگہ اگر ہم چلے جائیں، دوسری جگہ چلیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو یعنی اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے شہر رمضان، تیسری جگہ چلے جائیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا وہی مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ تو ان آیات کے نچوڑ سے پتہ یہ چلا کہ قرآن کریم رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں بھی لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے، جس کی واضح طریقے سے اللہ ذکر کر دیا۔ یہ دلیل ہے لیلۃ القدر کی۔ اب پوری دلیل لگا کر شب برات میں لا کر فٹ کرتے ہیں، تو یہ استدلال غلط ہے، بتلانے کا طریقہ غلط ہے۔ اسے کہتے ہیں کلمۃ حق ارید بہ الباطل، اچھی بات ہی کر رہے ہیں لیکن باطل مراد لے رہے ہیں، حق سے باطل مراد لے رہے ہیں۔ شب قدر جس کو لیلۃ القدر رمضان المبارک کے مہینے میں، اس کو شب برات میں لا کر کے فٹ کرتے ہیں۔ انا کنا منذرین، ہم اس کتاب کے ذریعے، سورہ دخان کی اگلی آیت ہے کہ ہم اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس رات میں ہر قسم کے فیصلے ہوتے ہیں۔ کس رات میں؟ لیلۃ القدر کی رات میں۔ یہ دماغ میں رہنا چاہیے۔ اب کہتے ہیں کہ نہیں آج کی رات اگلے یہ شعبان سے اگلے شعبان تک کتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں، ان کے نصیب لکھے جاتے ہیں، فلاں لکھے جاتے ہیں، یہ رات میں نہیں لکھے جاتے ہیں۔ وہ تو اس کے لیلۃ القدر کی رات ہے جس کی واضح الفاظ میں اللہ نے ذکر فرما دیا ہے صحیح دلیل کے ساتھ۔ اس دلیل کو لا کر کے ادھر فٹ کرتے ہیں۔ جو لوگ اس سے عاری رہتے ہیں، دلائل سے واقف نہیں رہتے ہیں، ان لوگوں کو غلط استدلال کر کے، غلط تصور دلا کر کے، تو یہ ساری باتیں جو ہے انسانوں کو چاہیے کہ بدعت اور خرافات اچھے کارنامے ہی انجام دے، دلیل کے بنیاد پر دے۔ اور ہماری سوچ اسلام پر عمل کرنے کے لیے، اسلام پر چلنے کے لیے ہماری سوچ ایسی ہونی چاہیے، یہ اس چیز کا حکم ہمیں جہاں سے ملا ہے اس کی دلیل یہ ہے، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، اور اس حدیث کے راوی فلانے فلانے ہیں۔ اب بسا اوقات کیا کرتے ہیں، نہیں ضعیف حدیث میں یہ چیز ہے، ضعیف حدیث میں تو حدیث اتنا وہ بھی، لیکن ضعیف حدیث بھی صحیح حدیث میں تمیز ہے نا، فرق ہے نا۔ ایک اچھا عمدہ اور بہترین بریانی رکھا ہوا ہے، کھانا بھائی کھانے کے لیے، بھوک مٹانے کے لیے بہترین عمدہ اچھے پکوان کی ایک پلیٹ میں بریانی رکھی ہوئی ہے کھانے کے لیے، اور سڑے اور گلی غذا دے دے 4-5 دن کا سڑا گلا کھانا ایک پلیٹ میں دو بھی کھانا اتنا، کون دنیا میں ایسا ہے جو پسند کرے گا سڑا اور گلا ہوا کھانا کھائے؟ اچھی اور عمدہ بریانی چھوڑ کر کے۔ صحیح اور ضعیف کی یہی فرق ہے۔ یہ بھی حدیث نے یہ بھی حدیث اتنا، یہ بھی کھانا اتنا، ایسا وہاں تصور نہیں آتا، ایسا یہ دنیا کے اعتبار سے یہ تصور نہیں آتا۔ دنیا کے معاملات میں یہ سب چیز نہیں سوچتے۔ ایک چیز خریدنے جاتے ہیں مارکیٹ میں، کوئی چیز گھی ہے، کھانے کی چیز ہے بھائی، گھی 1 سے 10 دکان جاتے ہیں، اصلی اور اوریجنل پیور گھی ہے کیا تبھی میں لوں گا۔ دین کا کوئی مسئلہ آتا ہے، میرے ماں باپ نے کہا، باپ دادا نے کہا، بھائی نے کہا، انہوں نے، آج پورے لوگ کرتے سو غلطی اس کی، ایسا بول کر کی بات آ جاتی ہے۔ لیکن جب وہ گھی خریدنے جاتے ہیں خود یہ ذمہ داری لیتے ہیں کہ میں 10 دکان پھر کر کے اوریجنل اور پیور گھی جو ہے وہ خرید کر گھر لے کر کے جاؤں گا۔ لیکن اگر کوئی مسائل سیکھتے ہیں دین کی، یہاں ان کی سوچ اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے کہ جو پیور دین ہے، جس خالص دین کی دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیے، وہ دین ہمیں حاصل کریں گے، یہ دماغ میں ان لوگوں کی بات نہیں آتی۔ یہ چیز جس طرح سے اپنے اللہ قرآن مجید میں جو کہتا ہے کہ اس دین کو جو ہے نا سبھی لوگوں کے لیے آسان بنایا، ایک دم عام اعلان ہے۔ پھر ایک سوال کرتا ہے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تم میں کوئی سمجھدار لوگ ہیں؟
سمجھ رکھنے والا ہے، یعنی جو آدمی حق کا تلاش کرنے کا جذبہ رکھتا ہے اس آدمی کو اللہ توفیق دے دیتا ہے، یہ چیز حق ہے تم پکڑو۔ اور جو آدمی سمجھتا نہیں ہم کو جتنا ملا ہے بس ہے، ہم اگلے چیز ان کی بات سننا نہیں چاہتے، ان کی بات سننا نہیں چاہتے، اللہ ان کو ایسا ہی رکھ دیتا ہے۔ جو تلاش میں نکلتا ہے راستہ ہموار کر دیتا ہے۔ من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں آنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کے راستے کو آسان بنا کر کے پیش کر دیتے ہیں۔ تلاش کرنے کی کوشش کریں ہم ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور وہ چیز ان کو مہیا کرا دیتے ہیں۔ جو سمجھتے ہیں ہم کو جتنا ملا ہے یہی چیز ہمارے لیے کافی ہے تو اللہ ان کو ایسا ہی اتنا ہی کافی میں ہی رکھ دیتا ہے۔ یہ ساری چیز ہے۔ تو لہٰذا جس طریقے سے ہم دنیاوی معاملات میں 1 سے 10 دکان میں جا کر کے اوریجنل اور پیور چیز کو تلاش کرتے ہیں، دین کے معاملات میں بھی یہی چیز ہماری رہنی چاہیے۔ نماز پڑھنے کے بعد اجتماعی دعا ہے، اس کا کیا حکم ہمیں اسلام دیتا ہے۔ اس طرح سے شب برات میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اسلام اس کے متعلق کیا حکم دیتا ہے۔ رمضان المبارک میں بھی اگر ہم کوئی عمل کرتے ہیں، اجتماعی عمل ہو یا انفرادی عمل ہو، دلائل کے ساتھ ہم عمل کریں، دلیل دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان دیکھیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث لوگ جو ہے نہ تو ہم کو شب برات میں عبادت کرنے دیتے ہیں، نہ تو اس میں عبادت کرنے دیتے ہیں، اس میں عبادت کرنے دیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اہل حدیث کسی عبادت کے دشمن نہیں ہیں، بلکہ اہل حدیث کی دعوت ہی کیا ہے، جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے اپنی پوری چیز چھوڑ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تابع ہو جاتے ہیں۔ یہی قرآن اور حدیث کی دعوت ہے، یہ اہل حدیث کی دعوت ہے۔ جیسا کہ سے پہلے بتلایا کہ جمعہ کا دن فضیلت کا دن ہی ہے، لیکن اتنی فضیلت کا دن ہے وہ جو عمل کرنے کے لیے بتلائیں، سورہ کہف پڑھنا چاہیے، درود زیادہ سے زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجنا چاہیے، اور اس گھڑی اس میں جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے، ایک وقت ایسا ہے جس میں جو بھی بندہ دعا کرے گا اس کو قبول کر لے گا اللہ رب العالمین۔ اور وہ گھڑی کون سی ہے کسی کو پتہ نہیں۔ تو شروع سے جمعے کے شروع سے شام تلک، جمعہ ختم ہونے تلک، پورا دن ختم ہونے تلک دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ممکن ہے کوئی گھڑی اچھی ہو جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دعا قبول ہوتی ہے، ہماری دعا قبول ہو جائے۔ اب لوگ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان، اب لوگ سمجھے کہ اتنا عمدہ دن ہے، اتنا فضیلت والا دن ہے، ہم کیوں نہ اس میں روزہ رکھنا شروع کر دیں۔ یہی بدعت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہوا، تو اپنے طرف سے ایجاد کر دیے۔ تو شب برات کا یہی معاملہ ہے۔ آج کی جو خطبے اس میں درس کا عنوان تھا شب برات کی حقیقت، اس میں 2 چیز لازم ملزوم ہے، ضروری ہے۔ پہلی چیز جو ہے بدعت کی پہچان ہونی چاہیے ہم کو۔ دوسری چیز جو ہے جب بدعت ہم پہچان لیں، دلائل کوئی بھی مسئلے کی دلائل کی جانکاری کے لیے تلاش کرنے کے لیے کوشش رہنی چاہیے ہماری۔ تو اللہ سے دعا کریں گے اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر کہنے، سننے، عمل کرنے اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا بالذکر والآیات الحکیم۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔